بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں آفون زیادہ دین محمد کا اسلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو اپنے بچوں کو گھمانے پھرانے یا رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ جانا آنا گھومنا ان کے گلے کی ہڈی بن جاتا ہے، نہ اگلا جاتا ہے نہ نگلا جاتا ہے، کیوں وہاں سے برے اثرات لے کے آتے ہیں، اور وہ چونکہ کسی کو نظر نہیں آتے وہ خلق میں اٹکے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ میرا ایڈریس نوٹ کر لیں، میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادر آباد 4 مینار چرونگی ساتھ ہی گلی ہے سلانی والے، ہم دونوں گلی میں ہیں، اور صبح 11 سے رات 8 ٹائم روزانہ، اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہے۔ میں سے ابھی بھی ریکارڈنگ کر رہا ہوں، آج بھی اتوار ہی کا دن ہے، ہمارے ساتھ ہی آج میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے۔ کچھ دنوں سے بہت سارے مریض آئے، الگ الگ مریض آئے، ان مریضوں کو ہم نے دیکھا سنا، جو صورتحال سامنے آئی وہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال تھی۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے آتے ہیں، 2-3 سال کی بچیاں، وہ اپنے آپ میں نہیں ہیں، توڑ پھوڑ کرتی ہیں بچیاں اچھی، وہ پہلے کبھی ایسا نہیں تھا، توڑ پھوڑ ہو رہی بچیاں، اور کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں، جب کھاتی ہیں تو اللہ مانا لفظ ایسا ہے کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ 3-4 سال کی یا 5 سال کی بچی جو ہے اتنا کھانا کھا لے۔ اور کبھی اتنی بدتمیزی ان کے پاس گالی گلوچ مار کٹائی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، یہ عالم ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بچی 4-5 سال کی ہوتی ہے، وہ ایسے لاتے مارتے کہ جیسے کراٹے والا بھی اسی کے نہیں مارتا۔ تو ایسے بہت سارے مریض ہمارے پاس وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، لیکن یہ چیز کہاں کہاں لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، میں تھوڑی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات ہے، جہاں بھی آپ پارکوں میں گھومنے پھرنے جاتے ہیں، پارکوں میں بچوں کو پھولوں سے دور رکھا کریں۔ دن کا پرابلم اتنا نہیں ہے، لیکن مغرب عصر سے لے کے مغرب ٹائم بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بچے نہیں سمجھتے، وہ نادان ہوتے ہیں، جا کے پھول توڑ لیتے ہیں، وہ پھول جہاں توڑتے ہیں وہ نیچے کوئی نہ کوئی ایسی وہ مخلوق ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی، جنات ہوتے ہیں، تو وہ گلے میں اٹک جاتے ہیں اور مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ یا کہیں آتے جاتے راستے میں کہیں کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے، ان کی آبادی ہوتی ہے، یا کسی نے گندگی پھینکی ہوتی ہے اور آپ کا پاؤں پڑ جاتا ہے، وہ چیزیں آپ کے خلق میں اٹک جاتی ہیں، آپ کے ساتھ آتی ہیں، گھر میں پورے خاندان کی تباہی پھیلاتی ہیں۔ یہ چیزیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں، آتے ہیں بچے جوان بوڑھے سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں 1-1.5 سال کے، وہ اپنی تکلیف بتا نہیں سکتے، لیکن ان کی حالت خراب ہوتی ہے، وہ بیچاروں کے ٹیسٹ پہ ٹیسٹ، وہ سوئیاں لگا کے عجیب حالت ہوتی ہے، لیکن یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی اور معاملہ بھی ہے۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو آپ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ پہلے ڈاکٹر، حکیم، کہیں بھی جاتے ہیں، جا کے کراتے ہیں، لیکن جب آپ کلام الہی سے علاج کراتے ہیں، کہیں سے بھی آپ کو فرق آنا شروع ہوتا ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو آپ سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، وہ شفا ملتی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک بچہ اس بچے کو لے کے آیا، مجھے نہیں پتہ، وہ بچہ 9-10 سال کا ہو گیا شاید، اس کی جو حالت تھی بڑی خراب تھی، لیکن وہ جو گندی غلیظ گالیاں دے رہا تھا کہ الامان الحفیظ استغفر اللہ، لیکن ہم نے ان کا جواب یوں نہیں دینا کہ جو اس کے ساتھ شرف فساد کرنے والی مخلوق ہے، ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ آتے رہے، دعا کرتے رہے، کاٹ ہوتی رہی، الحمدللہ 3رے دن بچہ جو ہے یا 4تھے دن وہ بچہ بالکل نارمل تھا، بڑے اچھے ادب احترام سے آ کے بیٹھا، اس نے کاٹ کروائی، ہاتھ رکھا، خود رکھا، پہلے تو ہاتھ نہیں لگانے دے رہا تھا، پھر تو وہ پانی مارے تو وہ طوفان، بات کرے تو طوفان، وہ گھر میں اس کو 3-3 4-4 لوگ جو آ کے اس کو کیا نام ہے ساتھ پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد جو ہے وہ کیا نام ہے وہ لے کے بیٹھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کلام الہی کے ذریعے آپ ہمیشہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کلام ان معاملات ہوں یا کوئی بھی معاملات ہو زندگی کا، تو وہ کلام الہی کو لازمی استعمال کریں، کیونکہ ہماری دنیا قبر محشر قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم قرآن سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، دوسرے لوگ تو اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان جو ہیں بہت کم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو آپ سے میں نے بات شیئر کی وہ اتنی اہم ہے، اتنی ضروری ہے کہ آپ کی سمجھ میں اللہ کرے آ جائے کہ آپ گھر میں کلام الہی لازمی پڑھیں۔ ایک آیت یاد رکھیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81 عبارت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ یہ پڑھ کے دعا مانگتے رہیں اور پانی پھوکے پلاتے رہیں، ان کو چھینٹے ماریں اور چھینٹے، لیکن جب جہاں بٹھائیں پاک صاف جگہ ہو ان کو پلائیں بھی، اور اس میں تمام زندگی معاملات کی دعا مانگیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بڑا اچھا رزلٹ آتا ہے۔ ایک دوسرا کہ سورہ مزمل ان برے اثرات کے لیے بہترین چیز ہے، وہ پڑھ کے پانی پھونکیں، اور یاد رکھیں پانی ٹھنڈا یخ کر لیں۔ ٹھنڈا یخ پانی تو انسان کے لیے، چونکہ جنات جو نا آگ کی بنی ہوئی چیز ہے، ان کے لیے یہ ٹھنڈا پانی ان کے لیے عذاب آگ ہے۔ جب کلام الہی پڑھا پانی ٹھنڈا یخ کر کے آپ سے چھینٹے مارتے ہیں تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں،
سادہ ماریں گے تو وہ برداشت کر لیتے ہیں کسی حد تک، لیکن ٹھنڈا ماریں گے ان کی برداشت جواب دے جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنی مخلوق ہے، کتنے کردار ایسے ہیں جو اس طرح اپنی زندگی گوا بیٹھے۔ تو زندگی میں نے ایسے بہت دنیا دیکھی، ایک سے بڑھ کر ایک میں نے منظر دیکھا ہے، جو کہ پہلے میں نے دیکھا کہ کتنی دفعہ جنات آئے، کیا کچھ ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن بالآخر انہوں نے انسان کو چھوڑا، جو جس مذہب سے بھی تھے، مسلم تھے یا غیر مسلم تھے، انسان اس کو چھوڑنا پڑا۔ جو دوسری مخلوق ہے، جنات ہے، اس میں بھی ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کسی مذہب والے پہ بھروسہ کرنا غلط ہے۔ جس نے بھروسہ کیا اس نے اپنی جان گوائی۔ تو آپ یاد رکھیں کہ سورہ مزمل روزانہ 15 دفعہ پڑھ لیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 سے 81 بقول جاکول رکھو ذاکر بات کو نل بادلہ کانا ظہو کا 133 سے پڑھ کے پانی پھونک کے رکھیں، پورا خاندان پیتے رہے، چھٹے مارتے رہیں، آپ بہت ساری مشکلات سے آزاد رہیں گے، بہت سارے وبال سے محفوظ رہیں گے، لوگوں کے ظلم سے، جادو کرنے کرانے والوں سے بھی کافی حد تک محفوظ رہیں گے، 100% نہیں لیکن کافی حد تک محفوظ رہیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں خوشحال رہیں گے، روزی خوشحال رہے گی، جن جادو سے کافی حد تک محفوظ رہیں گے۔ اور یہ ہر انسان کو یہی کچھ چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، آرام ہو، وہ جن جادو بیماریوں سے محفوظ رہے، اللہ خیر کرے۔ دیکھو موت کا ایک وقت مقرر ہے، یاد رکھو 1 منٹ پہلے بھی نہیں مرے گا، 1 منٹ بعد بھی نہیں مرے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ یہ بات ہوتی ہے کہ فلانے جب جنات نے مارا، یہ سچ ہے، جنات مار کرتے ہیں، کوئی دور آئے نہیں۔ میری زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے، میں نے 1990 میں دیکھا کہ فلانے وقت میں فلانی خاتون کو لے کے چلے جائیں گے تو اس والا لے کے چلے گئے، فلانے وقت میں یہ ہوگا تو وہ ہو گیا، لیکن اس کی زندگی اتنی ہی تھی، جنات کسی کی زندگی ہوتے ہوئے اسے نہیں مار سکتے، کوئی گولی اس انسان کو موت نہیں دے سکتی جو اس کے پاس اگر زندگی ہے، کوئی زہر اس شخص کو نہیں مار سکتا جس کے پاس زندگی ہے۔ جس کے پاس زندگی نہیں ہے بہانہ کچھ بھی صحیح، جنات نے مار دیا وہ ٹھیک ہے مر گیا، وہ شہید ہو گئے، جنات کیا نام ہے قاتل ٹھہرے، کسی نے قتل کر دیا، مار دیا، وہ بندہ شہید ہو گیا، بے قصور مارا گیا، اور گولی مارنے والا قاتل ٹھہرا۔ یہ نظام الہی ہے، لیکن یہ اپنے دماغ میں رکھ لو کہ زندگی کا بھی بہانہ ہے اور موت کا بھی بہانہ ہے، لیکن موت سے نہ ٹائم پہلے آتی ہے نہ بعد میں آتی ہے، جو ٹائم ہے وہ مقرر آ جاتی ہے۔ میں نے پچھلے بھی اپنے قرآن سے میں 2 آپ کے سامنے رکھے، تو ایک صاحب کو بھی کیا نام ہے الحمدللہ کافی صحت مند ہو چکا تھا، انہوں نے ڈاکٹر نے لٹایا، آپریشن کیا، 24 سے 48 گھنٹے بعد لاش گھر بھیج دی۔ دوسرے کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کا بھی تھا، وہ کافی بہتر ہوا، تو انہوں نے جا کے کاٹا پیٹا، بولا جی ہمارا یہی ہے، تو اس کے بھائی مہینہ 20 دن کے بعد شاید وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ اس کے پاس زندگی اتنی ہی تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اگر زندگی ہوتی تو شفا کا ذریعہ بن جاتا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس کے ہاتھ سے شفا ملنی یا کس کے ہاتھوں موت آتی، یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے ہم کوشش کر سکتے ہیں، جو کچھ ممکن ہے کر سکتے ہیں کہ ہماری بقا سلامتی ہو جائے۔ پروگرام کافی ایسا شروع ہوتا ہے جن کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے سینے پہ گلے پہ ہاتھ رکھ لیں، گردن پہ کمر پہ ہاتھ رکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقی جتنے دنیا بیمار ہو وہاں ہاتھ رکھنا، بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب کی تکلیف بارے میں زیادہ مشکل پریشانی ختم ہو۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دو۔ یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے، یہ ہمارے کاٹ کے اسپیشل پروگرام ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔